بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین مناظرین، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب العبر کے اندر ایک عبرتناک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا اور خوبصورت کھانے سجے ہوئے تھے دسترخوان پر، اور بڑی خوش مزاجی سے وہ کھا رہے تھے اور نوکر چاکر سائڈوں پر کھڑے تھے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک فقیر اللہ کے نام کی صدا لگاتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کا دے دو۔ خاوند اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ جو خوبصورت ڈشیں بنی ہوئی ہیں، مزیدار ڈشیں بنی ہوئی ہیں، مزیدار کھانا بنا ہوا ہے، وہ اٹھا کر خود اپنے ہاتھوں سے فقیر کو دے کر آؤ، ہم تو بعد میں بھی کھا لیں گے، یہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے دنوں کا بھوکا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، جو مزیدار ڈشیں ہوتی ہیں، زبردست قسم کا کھانا ہوتا ہے، وہ اٹھا کر چل پڑتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، فقیر کو کھانا دیتی ہے، فقیر چلا جاتا ہے اور بیوی زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ خاوند بھاگتا ہوا آتا ہے، بیوی کو سنبھالتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، سمجھاتا ہے، اللہ کی بندی بتا تو صحیح ہوا کیا ہے، لیکن مسلسل بیوی روتی رہتی ہے، چیختی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے۔ خاوند کے دلاسا دینے پر، حوصلہ دینے پر بیوی کہتی ہے کہ تجھے پتہ ہے یہ جو آدمی فقیر آیا تھا، یہ وہ آدمی تھا جس سے میرا پہلے نکاح ہوا تھا، یہ وہ آدمی تھا جس کے ساتھ تجھ سے پہلے شادی ہوئی تھی، اور یہ اصفہان شہر کا بڑا مالدار آدمی تھا، بڑا وسیع اس کا کاروبار تھا، بڑی لمبی چوڑی اس کی تجارت تھی، یہ علاقے کا رئیس آدمی تھا، لوگ اس کے پاس فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے۔ تو اس کے خاوند نے پوچھا پھر اس کے ساتھ ہوا کیا؟ اس نے بتایا، بیوی نے، کہ ہوا یوں کہ جس طرح آج ہم بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، اسی طرح اس کے ساتھ میں بھی مل بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ فقیر نے صدا لگائی تو آپ نے تو کہا نا جاؤ مزیدار جو ڈشیں بنی ہیں، زبردست جو کھانا بنا ہوا ہے وہ دے آؤ۔ اس نے کیا کیا؟ اٹھا خود اور دروازہ کھولا اور اس فقیر کو مارنا شروع کر دیا اور اس کو طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، تمہیں پتہ نہیں چلتا، ہمارے کھانے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، ہمارے آرام کا بھی ٹائم ہوتا ہے، جب جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو اور ہمیں کھانا بھی صحیح نہیں کھانے دیتے۔ تو جب اس فقیر کو خوب ڈانٹا مارا تو فقیر نے ایسے اوپر منہ کر کے اس کے لیے بد دعا کی۔ مجھے لگتا ہے اس کو وہی بد دعا لے ڈوبی اس فقیر کی، وہ پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کی بد دعا اس کو لے ڈوبی، کاروبار ختم ہونا شروع ہو گیا، تجارت جو ہے وہ اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھنا شروع ہو گیا، غرض سارا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا، نوکر چاکر بھی بھاگنا شروع ہو گئے، اولاد نے چھوڑ دیا اور میں اکیلی اس کے ساتھ رہ گئی تھی۔ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا مجھے اپنے لیے جو ہے وہ اپنے پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے، تجھے میں کیسے کھلاؤں گا، تو اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ چند سال گزرے، پھر تیرے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، آج یہ آیا ہے تو مجھے دیکھ کر جو ہے وہ رہا نہ گیا، برداشت نہ ہو سکا اور مجھے رونا آ گیا۔ خاوند نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ بیوی نے کہا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ خاوند نے کہا اس سے بھی عجیب بات میں نہ تجھے بتاؤں؟ بیوی نے کہا بتاؤ۔ کہا وہ فقیر جس کو اس نے مارا تھا وہ میں ہی تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مجھے سب کچھ دے دیا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی جو ہے وہ مجھے دے دی، تجھے میری بیوی بنا دی۔ تو یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے محترم سامعین۔ دیکھیں مالدار آدمی تھے، سب کچھ چھن گیا، بیوی تک اللہ تعالیٰ نے چھین لی اور اس فقیر کو جو ہے وہ دے دی۔ ایسے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان عدل بدلتے رہتے ہیں، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عزت شہرت دی ہے تو اس پہ اکڑے نہیں۔ اور پھر یہ ذہن میں رکھ لے، اس واقعے سے سب سے بڑی بات یہ ہمیں معلوم ہو گئی کہ کسی کو صدقہ دینا ہے تو دیں، نیکی کرنی ہے تو کریں، احسان کرنا ہے تو کریں، یہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ لیکن اگر نیکی نہیں کر سکتے یا نیکی کر کے دوسروں کو جو ہے وہ مانگنے والے کو تکلیف دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مانگنے والے کو اگر نہیں دے سکتے تو اچھی بھلی بات کہہ دیں اس کے ساتھ،
اس کو سمجھا دیں کہ اب نہیں آئندہ آ جانا، جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ تعالیٰ کو اس صدقے سے کئی درجہ بہتر ہے وہ میٹھی بات، وہ بھلی بات کہ جو فقیر کو سمجھانے کے لیے ہو، جس سے فقیر کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ پتہ نہیں بیچارہ کس مجبوری کے اندر آ گیا ہے، میں اور آپ اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ محترم سامعین میرے اور آپ کے سامنے یہ عبرتناک واقعہ ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنے احسانات کو جو دوسروں پر تم کرتے ہو ان کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، خراب نہ کرو دوسروں کو تکلیف دے کر۔ اس لیے محترم سامعین آج کے اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ میں اور آپ اگر کسی پر نیکی کرنا چاہتے ہیں تو دل کھول کر کریں، احسان کرنا چاہتے ہیں تو دل کھول کر کریں، لیکن دوسروں کی بے عزتی نہ کریں، دوسروں کو ذلیل نہ کریں، دوسروں پر ظلم نہ کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو باتیں نہ کریں، مدد نہیں کسی کی کر سکتے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ کیجیے، کم از کم آپ بھلی بات کہہ دیں، اچھی بات کہہ دیں۔ میٹھا بول اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچائی جائے، دوسروں کو پریشان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔